کلاس 3 کے بچوں، آج جو ہم پڑھیں گے ہمارا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ توحید کے بارے میں۔ توحید کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے بچہ؟ توحید ایک ماننا، کسی کو ایک ماننا توحید ہے، یعنی ایک کو ایکتا، یعنی جو ایکتا ہے اس کو توحید کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو فرض ہے، ہم کس کو ایک مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ اسی طرح نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کے قریب کوہ صفا جو پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کر قریش والوں سے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آپ لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے تو کیا آپ لوگ یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سنو، بتوں کو پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ کفار مکہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے اور انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے، لیکن قریش والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بت خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کو تو خود انسانوں نے بنائے تو وہ ان کا کیا کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دی۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اقرار کیا کہ حقیقی محبوب تو صرف اللہ ہے، جس نے ایک کائنات کو وجود بخشا، جو ساری مخلوق کا خالق ہے، ان کو رزق دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کا اقرار کیا تھا۔ ان کے مالک کو پتہ چلا کہ ان کا حبشی غلام مسلمان ہو گئے تو وہ شدید غصے میں اور حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات کی پوجا بتوں کی پوجا کرے، نہیں تو تیرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی حضرت بلال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے ایک ہے، اللہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی حضرت بلال نے جو ہے وہ بتوں سے پوجا کرنے سے انکار کیا۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ میں بھی ہر مسلمان اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسی عقیدے کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ اچھا تو بچوں، توحید کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا؟ تو آپ لوگوں نے جو ہے جو یہاں کا ایکسرسائز ہے، آپ لوگوں نے جو میں کچھ کوسچن آپ لوگوں کو بتانا، ان کے آنسر لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کس چیز کے پوجا کرنے سے انکار کیا تھا اور اس کے مالک نے اس کے ساتھ، یعنی ان کا جو معبود، ان کے حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ بتانا ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے لکھ کر کے لانا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔